آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور قدرے عجیب قانونی معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو لاہور کی ایک عدالت میں پیش آیا۔ ذرا سوچئے، ایک شخص رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، لیکن پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ صرف 3 دن بعد اسے رہا کر دیا جاتا ہے؟ یہی ہے آج کا سوال۔ اور رقم کتنی تھی؟ صرف 25,000 روپے۔ جی ہاں، یہی وہ رقم تھی جو ایک ملزم سے پولیس نے چھاپے کے دوران برآمد کی۔ اسی رقم پر سارا معاملہ کھڑا ہوا تھا۔ عام طور پر جب کوئی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی سوچا جاتا ہے نا کہ اب تو کیس بالکل صاف ہے، سزا مل کر رہے گی۔ پر کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ لیکن اصل ٹوسٹ یہاں آتا ہے۔ کیا ہو اگر صرف 3 دن کے اندر ایک جج اس شخص کو رہا کر دے، وہ جج جس کا کام انصاف دینا ہے؟ یہی وہ پہلو ہے جو اس پورے کیس کو ایک الجھی ہوئی پہیلی بنا دیتا ہے۔ تو چلیے اس کہانی کی تفصیل میں جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 6 اگست کو FIR درج ہوئی۔ اگلے ہی دن 7 اگست کو ملزم فیصل کرامت کو رشوت کے پیسوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا، اور پھر کمال دیکھیے، صرف 2 دن بعد 9 اگست کو ایک جج نے اسے کیس سے ہی ڈسچارج کر دیا۔ مطلب 72 گھنٹے سے بھی کم وقت میں گرفتاری بھی اور رہائی بھی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ فیصل کرامت، جو ایک عام شہری تھا، ایک سرکاری عہدیدار کے لیے رشوت لے رہا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ بالکل واضح کیس لگتا تھا، لیکن اس کیس کو پہلے ہی مرحلے پر خارج کر دیا گیا، اور اسی بات نے سب کو حیران کر دیا۔ اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس جوڈیشل میجسٹریٹ کی سوچ کو سمجھنا ہوگا جس نے یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت کے آرڈر میں لکھا تھا، اور میں کوٹ کر رہا ہوں، ملزم فیصل کرامت سرکاری ملازم نہیں ہے۔ اگر اس نے فراڈ کیا ہے تو یہ اینٹی کرپشن اتھارٹی کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ صاف لفظوں میں جج نے یہ کہا۔ تو میجسٹریٹ صاحب کی لاجک بالکل سیدھی سادی تھی۔ ان کے مطابق اینٹی کرپشن عدالت صرف سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، اور کیونکہ یہ شخص فیصل کرامت ایک عام شہری تھا، سرکاری ملازم نہیں تھا، اس لیے عدالت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فیصلہ دے دیا، کیس ختم۔ لیکن انتظار کیجئے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اصل قانونی نقطہ تو اب سامنے آنے والا تھا جب یہ کیس لاہور ہائی کورٹ پہنچا۔ تو اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور وہاں جا کر ایک ایسے اہم قانونی نقطے کی نشاندہی ہوئی جسے پہلے جج نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ اور وہ نقطہ کیا تھا؟ وہ تھا پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 162۔ یہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ جرم ہے کہ وہ کسی سرکاری ملازم پر اثر انداز ہونے کے لیے رشوت لے۔ لفظ کسی بھی شخص پر غور کریں، یہی تھا اس کیس کا ٹرننگ پوائنٹ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ سیکشن 162 خاص طور پر مڈل مین یعنی درمیانی آدمی کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ عام شہریوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، صرف سرکاری افسروں پر نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ملزم پر الزام ہی اسی دفعہ کے تحت لگایا گیا تھا، اور اس جرم کی سماعت کا اختیار صرف اسپیشل جج اینٹی کرپشن کے پاس ہے۔ تو پہلی عدالت کا پورا فیصلہ ہی قانون کی غلط فہمی پر مبنی تھا۔ بات صرف قانون کو غلط سمجھنے تک نہیں رکی۔ مجسٹریٹ نے ایک اور بنیادی غلطی کی، اور وہ تھی پروسیجر یعنی کارروائی کے طریقہ کار کی غلطی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ سوچئے، ایک فٹ بال کا ریفری باسکٹ بال کے میچ میں فیصلہ سنانے کی کوشش کرے۔ بھلے ہی وہ ریفری ہے، لیکن وہ غلط کورٹ میں غلط اصول استعمال کر رہا ہے۔ عدالتوں کا بھی یہی حساب ہے۔ ہر عدالت کا اپنا ایک دائرہ اختیار یعنی جورسڈکشن ہوتی ہے، اور قانون، خاص طور پر کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 167 اس بارے میں بالکل صاف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک میجسٹریٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے تو وہ ریمانڈ تو دے سکتا ہے، لیکن اگر اسے لگے کہ ملزم کو اور حراست میں رکھنے کی ضرورت نہیں تو وہ اسے کیس سے ڈسچارج نہیں کر سکتا۔ اسے ملزم کو اس عدالت میں بھیجنا ہوگا جس کے پاس جورسڈکشن ہو۔ تو فرق صاف ہے۔ میجسٹریٹ نے کیا کیا؟ ملزم کو کیس سے ہی ڈسچارج کر دیا، جبکہ قانون کیا کہتا تھا کہ ملزم کو صحیح جورسڈکشن والی عدالت یعنی اسپیشل جج کے پاس بھیجا جائے۔ یعنی میجسٹریٹ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے وہ مجازی نہیں تھے۔ کسی بھی کیس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے پولیس تفتیش کرتی ہے، جسے ایڈمنسٹریٹو فیز کہتے ہیں۔ پھر ایک قابل عدالت ٹرائل کرتی ہے، یہ جوڈیشل فیز ہے۔ اور آخر میں سزا پر عمل ہوتا ہے، یعنی ایگزیکیوٹو فیز۔
یہاں میجسٹریٹ نے ملزم کو ڈسچارج کر کے اس سلسلے کو پہلے ہی مرحلے پر توڑ دیا، تفتیش کو وقت سے پہلے ہی روک دیا۔ تو پھر اس سب کا انجام کیا ہوا؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے نظام کے اندر اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آخر میں اپنا فیصلہ سنایا۔ مجسٹریٹ کے آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا گیا، یعنی سیٹ اسائیڈ کر دیا، اور کیس کو واپس بھیجا گیا تاکہ اس پر قانون کے مطابق صحیح طریقے سے کارروائی کی جا سکے۔ تو یہ پورا معاملہ اہم کیوں ہے؟ اس سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک، یہ کہ نظام میں جوڈیشل اوورسائٹ یعنی اوپر کی عدالتوں کی نگرانی کام کر رہی ہے۔ دوسرا، کہ انصاف کے لیے صحیح پروسیجر پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس سے قانون کی حکمرانی کی تصدیق ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ دکھاتا ہے کہ سسٹم اپنی غلطیوں کو پہچان کر انہیں ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، اکثر قانونی کارروائی کے اصولوں کو ٹیکنیکلٹیز یا معمولی باریکیاں کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ باریکیاں ہی ایک منصفانہ نظام انصاف کی بنیاد نہیں ہیں؟ اسی پر سوچنا ضروری ہے۔